أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ محترم و مکرم مصلیان کرام، پردہ نشی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت موجودہ دور میں جو حالات ہمارے اس ملک کے اندر بلکہ پورے عالم اسلام میں جو مسلمانوں پر جو حالات ہیں، ان حالات میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم ان حالات کے اندر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ کیا صرف تذکرہ کر لینے سے حالات ختم ہو جائیں گے، یا حالات کو دور کرنے کے لیے کچھ محنت اور کاوشیں بھی کرنی پڑے گی؟ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ بے شک ضروری یہ یقین کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر جو اسباب کو اتارا ہے، دنیا کے اندر اللہ نے جن شکلوں کو اللہ نے اتارا ہے، ان کا استعمال کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آگے اگلے صف کو پور کریں۔ ان اسباب کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اسباب کو اختیار نہ کر کے ہم اللہ کے ذات پر بھروسہ اور یقین کر کے بیٹھ جائیں، یہ آج کے دور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس اور پاک انسان اس روح زمین میں آج تک کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ ارے حضور سے زیادہ کوئی بہتر انسان اس دنیا میں کوئی آیا ہے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ اور حضور سے زیادہ محبوب انسان اللہ سے، اللہ کا محبوب، اللہ کا چہیتا، اس دنیا میں حضور سے زیادہ کوئی نہیں آیا۔ حضور کے دور میں بھی کفار جو ہے اپنے گردنوں کو اٹھائے، سازشیں کیے، جال بچھائے، نہ جانے کیا کیا تدبیریں کیے۔ اگر حضور چاہتے تو صحابہ سے یوں کہتے کہ بھئی اللہ کے ذات پر بھروسہ کرو، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے ذات پر یقین کر لو، تمہارا کام بن جائے گا۔ حضور یہ جملہ بول دیتے۔ کیا حضور کی دعاؤں میں وہ طاقت نہیں تھی کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور مشرکین مکہ جو ہے زمین میں دھس جاتے؟ ارے طاقت تھی نہیں تھی؟ اور اللہ نے کر بھی دکھایا کہ ایسی طاقت ہے میرے نبی کے ہاتھ میں کہ حضور نے ایک مٹھی بھر ایک مٹی کو اپنی مٹھی میں لیا اور سورہ یاسین کو پڑھتے ہوئے کفار کی طرف پھینک دیے، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی۔ حضور کے اندر وہ طاقت تھی، لیکن امت کو اور پوری دنیا میں رہنے والے، قیامت تک آنے والے ایک ایک انسان کو پیغام دینا تھا کہ جس طرح سے اس وقت حضور کے زمانے میں مشرکین مکہ اپنے گردن کو اٹھا رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں اور سازشیں کر رہے ہیں، اور اس وقت میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟
کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھنا یہی ہمارا کام ہے؟ کیا صرف جمعے کے بیانوں کے ذریعہ سے اور جلسوں کے ذریعہ سے اور یوٹیوبوں کے ذریعہ سے نہ جانے اور کیا کیا راستے ہیں، ان ذریعہ سے بس لوگوں کو جو ہے بیان تقریر سنا کے حالات ختم ہو جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ پوری رہتی دنیا کے تمام مسلمانوں کو اللہ نے بتایا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اے مسلمانوں سنو، تمہارے مقابلے میں یہ کفار ضرور آئیں گے، تمہارے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اسباب کو اختیار کیے بغیر صرف میری ذات پر ایمان لا کر، ایمان تو لانا ہے، صرف میری ذات پر بھروسہ کر کے خاموش ہو کر نہیں بیٹھنا۔ اللہ کہتا ہے مِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، تیاری کرو۔ رباط کا مطلب آتا گھوڑا، اپنے گھوڑوں کو سوارو، اپنے گھوڑوں کو اتنا سوارو کہ تم اس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر ان مشرکین کا مقابلہ کر سکو، اتنا ان کو مضبوط بنا۔ اب اس زمانے میں حضور کے زمانے کے حساب سے جو تیاری کا، جو لڑائی کا جو سب سے زیادہ یہ تھا، وہ تھا گھوڑے، خچر، یہ سب تھے، جانور تھے، اسی کے اوپر بیٹھ کر باضابطہ مقابلہ ہوتا تھا۔ آج کے دور میں تو گھوڑے خچر تو نہیں ہے نا، ارے ہے کیا؟ آج کے دور میں، اس دور میں جو مشرکین سے، ہمارے دشمنوں سے جو لڑائی کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو بھی اختیار کرنا ہم سب کے لیے فرض ہے۔ اگرچہ ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کرے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیٹھے رہے تو ہم سب ملیا میٹ ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کے دور کی جو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو استعمال کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کیا ہیں وہ چیزیں آج کے دور کی جس سے آج مسلمان اتنا پیچھے ہے؟ آج مسلمان ان چیزوں کو استعمال کرنا اپنے آپ کو ایک عیوب سمجھتا ہے۔ ذرا سی تھوڑی دیر اپنے ذہن کو دوڑا کر دیکھیے، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ ہے یا غیر ایمان والوں کے ساتھ ہے؟ پورے مجمع سے جواب چاہتا ہوں، ارے پورا مجمع بتائے کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہو کیوں رہے؟ ارے سوال ہے نہیں ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ رب ہمارے ساتھ ہے جو پورے کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، جو پورے کائنات کو ایک اشارہ تو دور کی بات، کن فیکون کا جو مالک ہے، ایک اشارے سے ہوا کو رخ بدل سکتا ہے، دن کو رات کر سکتا ہے، رات کو دن کر سکتا ہے، وہ خدا جب ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا کی باغ ڈور ہمارے ہاتھوں، اس خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پوری دنیا کے تمام مخلوق کا قلوب، تمام انسانوں کا قلوب جب اس کے ہاتھ میں ہے، تمام انسانوں کا دل کا تعلق جب اس کے ہاتھ میں ہے، سب کی زندگی کا باغ ڈور جب اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ آج ہم رسوا کیوں ہیں؟ آج وہ لوگ کامیاب ہیں جو خدا کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو دین شریعت کے دشمن ہیں، آج وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ہم خدا والے ہو کر ناکام ہو رہے ہیں۔ ارے ہو رہے نہیں ہو رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آج اسی کو بتانے کے لیے اس ٹاپک کو لے کر بیٹھا ہوں، کیونکہ آئندہ ہمارے سامنے انتخابات ہیں، اس ملک کا مستقبل ہمارے سامنے ہے۔ یہ سمجھنا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم دوسروں کو تو برا بھلا کہنے تیار ہیں، فلاں حکومت نے فلاں ایسا کیا، فلاں نے فلاں ایسا کیا، فلاں نے فلاں ایسا کیا۔ ہم نے اپنی ذات پر کیا ظلم کیے ہیں، ذرا اس پر نظر اٹھا کر دیکھیے۔
ہم نے اپنی ذات پر کتنا ظلم اپنی ذات پر کیے ہیں، اپنے بچوں پر، اپنے نسلوں پر کیے، ذرا اس پر نظر اٹھا کر دیکھیے۔ ملک کا مستقبل بعد میں دیکھیں گے، ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیں۔ ہمارے دشمن طاقتیں ہمیں مٹانے کے لیے ہم سے چکنی چپیڑی باتیں کر کر کے ہم سے تمام کام لے رہی ہے، ہمیں ہر طرح سے ذلیل کر رہی ہے، لیکن ہمارے عقل میں گوبر بھرا ہوا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کہاں کس دہانے میں کھڑے ہوئے۔ سمجھانے والے علماء چیخ چیخ کر گلا بٹھا دے رہے ہیں، سمجھانے والے دانشور جو ہے سمجھا کر ہمیں پریشان ہو جا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا کس ترقی کے معیار میں کھڑی ہے، ان دشمن طاقتوں کو پتا ہے کہ اگر ہمیں جیت حاصل کرنی ہے تو دنیا کی اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ان دشمن طاقتوں کا اس کا علم ہے، وہ اسی لیے دنیا کے اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، اور دنیا کے اسباب کو اختیار کر کے ہم سے جو ہے مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے جیت رہے ہیں، اس لیے جیت رہے ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہماری اندر نہ ایمان ہے، نہ ہمارے اندر نہ نبی کی شریعت ہے، لیکن ہمارا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ نمازوں کی لالی پڑے ہوئے ہیں، دین سے ہزاروں دور پڑے ہوئے ہیں، ہم شریعت کا نام و نشان ہماری زندگی میں نہیں ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے، حضور کو کہہ رہا ہے، صحابہ کو کہہ رہا ہے، پوری بندوں کو، پورے مخلوق کو، پورے انسانوں کو اللہ کہہ رہا ہے، من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ اے میرے بندو، تمہیں ان کفار سے مقابلہ کرنا ہے نا، تمہیں ان مشرکین سے مقابلہ کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے گھوڑوں کو تیار کرو۔ مقابلہ کرنے کی جو سامان ہے، مقابلہ کرنے کی جو چیزیں ہیں، پہلے اسے تیار کرو، اس کو سوارو۔ من رباط الخیل ترہبون بہ، سوار لیے تم، مکمل تیاری کر لیے، عدو اللہ وعدوکم۔ جب تم مکمل تیاری کر لو گے، تب جا کر جب تم مجھ پر بھروسہ کرو گے، عدو اللہ وعدوکم، تب جا کر میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تم تیاری ہی نہیں کرے اور مجھ پر بھروسہ کر رہے ہو۔ ایک بندہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور وہاں سے چھلانگ لگا رہا ہے، نہ پاراشوٹ پہنا ہوا ہے، نہ کوئی سیفٹی کی چیز پہنا ہوا ہے، وہاں سے چھلانگ لگا رہا ہے۔ ارے بھائی کیوں لگا رہا؟ نہ اللہ بچائے گا۔ کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا اسے۔ ارے وہ بچ جائے گا، کیوں؟ بھائی پہلے تو سیفٹی کا سامان تو استعمال کر، اللہ نے جو کہا ہے پہلے اس پر تو عمل کر۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو دور ہے، وہ اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے اس ٹاپک کو اٹھایا ہے کہ آج ہم سب کے زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ بھائی جو ہوگا سو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ نہیں، یہ سوچ کر زندگی گزارنا یہ بے وقوفی والی علامت ہے، یہ بے وقوفوں کا کام ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی چیز کا جائزہ لے کر دیکھیے، آپ کو اگرچہ گورنمنٹ کے کوئی کام اگر آپ کے پاس، آپ کو گورنمنٹ کا کوئی کام اگر آ جاتا ہے، یعنی اپنا لائسنس بنانا ہے، اپنا آئیڈینٹی بنانا ہے، اپنے پروف بنانا ہے، آپ اگر جاتے ہیں تو وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ارے کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کا اپنا بیٹھا ہے، آپ کا غیر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی کام کے لیے اگر کسی بھی گورنمنٹ آفس میں جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ کا اپنا نہیں ہے، آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ ترقی کے معیار میں کھڑے ہو، کبھی چاہے گا؟ ارے بولیے، کبھی نہیں چاہے گا۔ اتنا بڑا کنال ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس پورے کنال کے اندر
پورے کے پورے کنال کے اندر کتنے مکانات ہوں؟ 600-700 مکانات ہوں گے؟ ارے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ 600-700 مکانات میں اللہ ماشاء اللہ چند مکانات کو نکالنے کے بعد میں باقی ہر مکان کے بچے، ہر گھر کے ہر فرد کے بچے الحمدللہ کھا پی کر خوشحال ہیں۔ ارے ہیں یا نہیں ہے؟ کتنے سالوں سے آپ اس ملک میں اپنے اس گاؤں میں جی رہے ہیں، کئی سالوں سے جی رہے ہیں۔ آپ مجھے کلیجے میں ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ آپ کے اس علاقے کا کوئی بچہ IPS بنا ہے؟ ارے بولیے، IPS کوئی بنا ہے؟ آپ کے اس علاقے کا کوئی بچہ پولیس کے کسی بڑے ڈپارٹمنٹ میں یا پولیس کے کوئی چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ میں گیا کیا بھائی؟ آپ کے اس گاؤں کا بچہ کوئی MBBS ڈاکٹر بنا ہے؟ کیا آپ کے گاؤں میں اتنے مالدار نہیں ہیں جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر پڑھا سکے؟ ارے ہے یا نہیں ہے؟ پھر اب تک اس کنال کے اندر اس ڈگری کو حاصل کرنے والا کوئی آج تک کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ہم نے آج تک دنیا کی اس اسباب کو اختیار کیوں نہیں کرے؟ ذلیل ہو رہے چاروں طرف سے، ہماری آواز کو پہنچانے والا آج تک کوئی MP ایسا اس علاقے کے اندر پیدا نہیں ہوا۔ ارے ہوا کیا کوئی؟ سیاست میں بھی اگر کوئی ہے تو اتنے قابل نہیں ہے جو ہمارے اس آواز کو ہمارے کرناٹک کے صوبہ، ہمارے صوبے کے اندر، ہمارے کرناٹک کا جو پارلیمنٹ ہے، جو اس کے اندر جا کر ہماری آواز کو پہنچا سکے۔ ہمارے قوم کا کون پیدا ہوا ایسا؟ بتائیے کوئی ہے ایسا؟ بتائیے، ہماری کمزوری نہیں ہے تو اور کیا؟ پھر کہاں ہم لوگوں کے سامنے جیت حاصل کر سکیں گے؟ اپنی دشمنوں کے سامنے ہم کہاں سے لڑیں گے؟ نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ قوت ہے، بات کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت بھی نہیں ہے۔ مال ہے ہمارے پاس، لیکن مالدار آج جا کر پارلیمنٹ کے اندر کھڑا ہو کر بات نہیں کر سکتا۔ ارے کر سکتا ہے کیا؟ بولیے۔ کھیتی ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، بولنے کی صلاحیت سب ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر ہمیں اپنے علاقے کے تمام کمی کوتاہیوں کو سنانے کی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی جرت نہیں، اتنی اجازت نہیں کہ ہم جا کر وہاں کھڑے ہو کر اپنی علاقے کی کمی کوتاہیوں کو سنا سکیں۔ علاقہ چھوڑ دیجئے، آج پورے ہمارے اس ملک کا جائزہ لیجئے۔ کون ہے ہمارے اس ملک کے اندر اللہ ماشاء اللہ جو لوگ ہیں آج ان کو بھی کمزور کر دیا گیا؟ اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ کون ہے جو آج ہمارے اس ملک کے پارلیمنٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر مسلمانوں کے موافق میں جا کر کھڑا ہو کر بات کر سکے؟ خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بن جاؤ کہ تمہاری مضبوطی کو دیکھ کر دشمنوں کے دل میں تمہاری حیبیت طاری ہو جائے، دشمنوں کے دلوں کے اندر تمہارا رعب طاری ہو جائے، تمہارا خوف پیدا ہو جائے۔ 10 کلاس تک، SLC تک بچے کو پڑھا رہے ہیں، اس کے بعد اپنے دھندے میں لگا دیا، باپ جو دھندا کر رہا ہے اسی دھندے میں لگا دیا۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ نے تم کو مال دیا ہے تو اس مال کا صحیح استعمال کرو، اپنے بچوں کو دین سکھا کر، اپنے بچوں کو دنیا کی وہ ہنر، دنیا کی وہ عصری تعلیم اپنے بچوں کو یہاں تک دو کہ تمہارے بچے تمہارے لیے، تمہارے اس قوم کے لیے آگے بڑھ کر کچھ کام کر سکیں۔ بھائی یہ پہلو ضروری ہے یا نہیں ہے؟ ارے آپ ہی بتاؤ، ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ چلے جاؤ، مسلمان کا نام سنتے ہی 2 باتیں ان کے ذہنوں میں آتی ہیں۔ ایک کیا آتی ہے معلوم ہے؟ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ یہ قوم جو ہے سب سے بچھڑی ہوئی قوم ہے، جہاں تک ہو سکے ان سے لوٹو اور ان کو مارو اور ان کو ذلیل کرو اور ان کو رسوا کر کے بھیج دو۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔
ارے بولیے یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے؟ پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جاؤ، وہاں ہم سے یہی کھلواڑ ہو رہا ہے، پہلے ہم سے پیسہ لیا جا رہا ہے، ہمارے دولت کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور چھیننے کے بعد پھر ہم کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے، ذلیل اور رسوا کر کے پھر ہمیں بھیجا جا رہا ہے۔ ڈاکٹری میں، ہاسپٹل کے کسی معاملے میں جاؤ، وہاں پر بھی وہی قصہ۔ دنیا کا کوئی ایسا اس وقت اس دور میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر ہم مسلمانوں کو ذلیل نہ کیا جاتا۔ اس لیے ہمارے بڑے اور ہمارے اکابرین اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے نا تو ہم اسی کی جال سے اور اسی کے راستے سے ہمیں جانا پڑے گا، انہی کے راستوں سے ہمیں جانا پڑے گا۔ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے اس چیز کو جانتے ہیں کہ غیروں کے اندر ایک جو مذہب، غیر کے اندر جو ایک جات ہے جس کو دھیڑ کہا جاتا ہے، وہ دھیڑ جات آج سے 20 سال 25 سال پہلے ان لوگوں کی کیا حیثیت تھی آپ سب کو معلوم ہے۔ ارے معلوم ہے یا نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے۔ اور آج ان کی کیا حیثیت ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ کیوں بولیے؟ آج ان کی حیثیت کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو چنا، انہوں نے ایجوکیشن حاصل کیا، دنیا کی عصری علوم کو انہوں نے حاصل کیا۔ جب ان کی عزت جب اس دنیا میں کچھ نہیں تھی، اس وقت کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ان لوگوں کے اندر ایجوکیشن نہیں تھا۔ ارے تھا کیا؟ اسکول میں جاتے ہی نہیں تھے، یا اگر کوئی اسکول جاتا بھی تھا تو کالج تک پہنچ نہیں پاتا تھا۔ آج اس جات کے لوگ آئی پی ایس بنے ہوئے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑے بڑے وعدے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دور ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ ارے ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ مسلمانوں کے سامنے جھک کر چلتے تھے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کسی مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کی طاقت نہیں تھی ان لوگوں کو، لیکن آج کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھا دے، ارے کوئی ان کو برا بھلا، ان کی برا تو دور کی بات، ان کے بارے میں کوئی غلط کمنٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ذلیل تھے اس وقت ان کے اندر ایجوکیشن نہیں تھا، دنیا کی عصری علوم ان کے اندر نہیں تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر جو آج ان کا چرچا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کے اندر دنیا کی عصری علوم ہے۔ آج یہ مسلمان جو ذلیل ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان کے اندر مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن دنیا کی عصری علوم سے مسلمان ہزاروں گنا پیچھے ہے۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، صرف بولنے سے، پارٹی بندی بنانے سے، چیخنے سے، چلانے سے آج ہمارے اس قوم کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ ترقی کے معیار میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک ہم اپنے قوم کے بچوں کو دنیا کی عصری علوم سے بھی آراستہ نہ کر دیں۔ دنیا کی وہ ڈگریاں، دنیا کی وہ چیزوں کو جب تک ہم نہ دے دیں، اس وقت تک جو ہے ہم اپنے قوم کو ترقی کے معیار میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو 40 سال تک اللہ نے آپ کے اخلاق کو پوری دنیا کے اندر دکھایا، اور 40 سال کے بعد جب رب کائنات نے آپ کو دنیا کے اندر ایک نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہا، آپ کو نبی بنانا چاہا، تو سب سے پہلے اللہ نے جو آپ کے اندر، جو آپ کے اوپر جو وحی کو اتارا ہے، وہ یہی وحی اتارا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی آپ پڑھیے، علم کو حاصل کریے، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ لوگوں، تمہاری ترقی کا معیار، تم ترقی کے اس معیار میں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم علم کو حاصل نہیں کرو گے۔ آج دنیا کے اندر ہم ذلیل اس لیے ہیں، تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں،
اپنی قوم کو اگر سدھارنا ہے تو اپنے قوم کے اندر جو ہم آج مال کو بے جان خرچ کر رہے ہیں، فضول چیزوں میں مالوں کو خرچ کر رہے ہیں، اس مال کو بچا بچا کر اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی فکر میں لگ جائیے۔ آج نہیں تو آج سے 20 سال کے بعد ضرور وہ دن آئے گا انشاءاللہ، بولو پورا مجمع انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ آج ہم سب سے نیچے کھڑے ہیں، کل جب ہم سب سے آگے کھڑے تھے انشاءاللہ اس سے بھی آگے کھڑے ہوں گے، بولو انشاءاللہ۔ یہ حالات جو آج ہمارے اوپر نظر آ رہی ہے، یہ صرف نہیں پڑھنے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میں نے شاید کسی موقع پر کہا تھا کہ ایک یہودی سے پوچھا گیا، ایک یہودی راہب سے پوچھا گیا، کسی مسلمان عالم نے پوچھا کہ آج پوری دنیا کے اندر جو تمہاری ترقی کا راز ہے وہ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر جو تم ترقی میں آج پوری دنیا میں تم جو پھر رہے ہو تو تم سب سے کم، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے قلیل کوئی اگر ہے، یعنی سب سے کم مذہب میں سے کوئی ہے تو وہ یہودی ہیں۔ یہودی صرف 1.25 لاکھ یا ایک، جہاں تک مجھے تجربہ ہے، 1 کروڑ کے آس پاس ہوں گے یا اس سے بھی کم ہوں گے۔ اتنے کم ہونے کے باوجود جو ہے آج پوری دنیا کے اندر حکومت کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ان کی پروجیکٹ چل رہی ہے، پوری دنیا کے اندر ہم نہیں بھی چاہیں گے تو بھی ہم ان کی پروجیکٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ کتنا کوشش کیا گیا اس غزہ کے معاملے میں، ہزاروں لاکھوں کوشش کی گئی کہ ان کے پروجیکٹ کو بند کر دیا جائے، لیکن حالانکہ 60% 70% یہ ہوا کہ ان کی پروجیکٹ بند ہو گئے، لیکن سارے پروجیکٹ کو بند بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انہوں نے ایسے ٹیکنالوجی کو انہوں نے استعمال کیا۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارے ترقی کا راز کیا ہے، تم اتنے ترقی کے معیار میں پہنچے کیسا؟ تو پہلا جملہ تھا اس یہودی راہب کا، سب سے پہلا جملہ وہ یہ تھا کہ ہمارے مذہب کے اندر کبھی پڑھائی ختم نہیں ہوتی، ہم موت کی شام تک پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم نے ڈگری لے لی تو ہم سمجھ لیے کہ ہم ڈگری والے بن گئے، اب پڑھائی ختم نہیں۔ ہم MBBS بن گئے، ہم فلاں وکیل بن گئے، ہم سمجھ گئے کہ اب ہماری پڑھائی ختم نہیں۔ ہم موت کی شام تک پڑھتے ہی پڑھتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے، قرآن نے کہا ہے کہ جو قوم علم حاصل کرے گی کبھی وہ قوم ذلیل و خوار نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ قوم ذلت کے دہانے میں کھڑی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، حالات اب ہمارے اس ملک کے، اللہ نہ کرے، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے میری یہ بات ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ جھوٹ ہو، اب دن بدن ہمارے اس ملک کے حالات جو ہے بالکل بہت بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ کوشش یہ کرنی ہے کہ بھئی اپنے بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی عصری علوم دے، دنیا کی بھی ایجوکیشن کے پیچھے اپنے بچوں کے پیچھے جو ہے مال کو خرچ کریں۔ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک یہودی انہی یہودیوں کے اندر جب ایک جگہ پورے کے پورے یہودی جمع ہوئے تھے تو ان تمام کے تمام لوگوں نے اپنے یہودیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس سے کہنے لگے کہ آج ہمارے پاس جتنے جائیداد ہیں، جتنا مال ہے، سارے کے سارے مال کو ہم تمہارے سامنے لا کے رکھ رہے ہیں، تم ان مال سے ہمارے لیے ایک بڑی سی عبادت کا جگہ بناؤ، ایک بڑا عبادت گاہ بناؤ جس پہ ہم آ کر جو ہمارے لیے پوری دنیا کا ایک مرکز ہو، جیسا مسلمانوں کا مرکز کعبۃ اللہ ہے اسی طرح ہمارا بھی ایک مرکز ہو۔ اس لیے ہم پورے کے پورے مال کو خرچ کرنے تیار ہیں، ہمارے لیے کچھ کرو۔ جانتے ہو وہ یہودی عالم کا جملہ کیا تھا؟ اس یہودی عالم کا جملہ یہ تھا کہ وہ قوم بہت جلدی آسمان سے زمین میں گر جاتی ہے جو قوم اپنے مالوں کو صرف اپنی نمائش کے لیے
ضرورت سے زیادہ خرچ کرتی ہے وہ قوم بہت جلدی آسمان سے زمین پر گر جاتی ہے. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ پھر ہم کریں تو کیا کریں اس مال کا؟ تو اس یہودی عالم نے کہا کہ تمہارے اس مال کو اٹھاؤ اور دنیا کے اندر پھیل پھیل کر، دنیا کے اندر گھوم گھوم کر یونیورسٹیوں کو بناؤ، ایجوکیشن کے راستوں کو چنو، اور ایجوکیشن راستے کو چن چن کر دنیا کے کونے کونے، دنیا کی خطے خطے میں پھیل پھیل کر باضابطہ ایجوکیشن کا راستہ اختیار کرو. وہ دن آئے گا تمہارے لیے کہ تم پورے دنیا کے اندر جو ہے سب سے طاقتور قوم مانے جاؤ گے. وہ دن آئے گا اور آ گیا. وہ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر وہ اتنی طاقتیں حاصل کر چکے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی ان کو گرا نہیں سکتے سوائے اللہ کے. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے لیے اب پیسوں کو برباد کرنا بند کرو. بہت کھا لیے، بہت تھوک لیے. تھوکنے پھوکنے میں ہم نے اپنے مالوں کو کروڑوں میں خرچ کر دیا. ارے کیا نہیں کیا؟ سگریٹ بیڑی پینے میں، تمباکو گٹکا کھانے میں ہم نے اپنے مالوں کو کتنا نہیں خرچ کیا. کیا ملا اس سے؟ سوائے بیماری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. ارے ہوا؟ سوائے بیماری کے کچھ نہیں حاصل ہوا. آج مسلمانوں کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، مسلمان ہر اس چیز کو استعمال کر رہا ہے جو چیز اس کے لیے زہریلی چیز ہے، جو اس کے ایمان کو بھی خراب کرنے والی چیز ہے، جو اس کے صحت کو بھی خراب کرنے والی چیز ہے. ہر اس چیز کو سب سے زیادہ مسلمان ہی استعمال کر رہا ہے. ارے کر رہا نہیں کر رہا ہے؟ ہم ہر اس چیز سے دور ہیں جس چیز سے ہمیں اور ہماری قوم کو فائدہ ہو، ہمیں اور ہمارے جسم کو فائدہ ہو، ہم اس چیز سے دور ہیں. ارے ہے یا نہیں؟ اگر ابھی سوچ لیا جائے، تھوڑی سی ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اگر سوچ لیا جائے کہ اگر ہمیں جہاد کا اعلان ہو جائے، غزوہ ہند جو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اگر چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ بھائی جہاد کا اعلان ہو جائے، تو ہم نے جہاد کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس کی تیاری کیا کی ہے؟ ارے بولو، کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ ہے کوئی تیاری؟ ارے کوئی آدمی اگر زور سے ہمیں چیخ دیتا ہے تو ہم کھڑے کھڑے بیٹھ جاتے ہیں. کیا طاقت ہے ہمارے اندر؟ ہے کوئی قوت؟ کون سی طاقت کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں؟ ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ہر اس فضول چیزوں میں خرچ ہو رہے ہیں جو ہمارے جسم کو اندر سے کھوکھلا کیا جا رہا ہے. کھوکھلے کرنے والی چیزوں میں ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. طاقت کی کون سی ایسی چیز ہے جس طاقت کی چیز کو آج مسلمان استعمال کر رہا ہے؟ بتائیے ہاتھ اٹھا کر رہا ہے کہ بھائی میٹھا کھانا ہے تو میٹھے میں کاجو ڈالیں گے، بادام ڈالیں گے، کشمش ڈالیں گے، لیکن کبھی اس چیز کو طاقت کے حساب سے استعمال نہیں کریں گے. طاقت کے حساب سے کبھی بھی اس کو استعمال نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح صبح اجوا کھجور 3 اجوا کھجور کھا لیا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے جسم سے بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت جادو سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ارے کتنی بڑی بات ہے! ارے ہے یا نہیں؟ تو کون کون ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائے، خود میں بھی اس میں شامل ہوں. اللہ ماشاء اللہ بمشکل سے کبھی کھجور استعمال کرتے ہیں. ارے صحیح ہے نا غلط؟ طاقت کی چیزیں کبھی ہم استعمال ہی نہیں کرتے. دنیا کے اندر جتنی بیکار کی بیکار چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے بیکار چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اور جتنی اچھی کی اچھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اچھی چیزیں وہی لوگ استعمال کر رہے ہیں. سارے اسباب کو وہ لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور ہم سارے کے سارے اسباب کو چھوڑ کر صرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہماری مدد کرے گا. ارے اللہ مدد کرے گا، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من رباط الخیل ترہبون بہ، اے میرے بندو سب سے پہلے جو تم کفار سے لڑائی کے لیے جو تمہارے راستے ہیں ان راستوں کو پہلے مضبوط کرو. پھر اللہ کہتا ہے عدو اللہ وعدوکم،
پھر جا کر تم میرے اوپر بھروسہ کرو، پھر میں جو ہے تمہارے لیے مدد بھیجوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج کے جمعے کا پیغام یہ ہے اللہ کے لیے۔ اب جو ہے چھٹیاں چل رہی ہے، اب چھٹی کے بعد میں جو ہے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جو کالج پڑھے ہوں گے، ڈگری حاصل کیے ہوں گے، بہت سارے SLC سے فارغ ہو گئے ہوں گے۔ اب اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ یہ وقت ہے تمہارے پڑھنے کا، یہ وقت ہے تمہیں اپنے لیے اور اپنے علاقے کے لیے اور اپنے قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا۔ جو پیسہ تم اپنے فضول جگہ خرچ کر رہے ہو، وہی مال ان بچوں کے پیچھے خرچ کر کے ان کے عصری تعلیم کے پیچھے لگا کر انہیں کچھ بناؤ، تب جا کر دیکھو گے یہ قوم ترقی کے معیار میں کھڑی ہوگی۔ ارے ہوگی نہیں ہوگی؟ اپنے علاقے کے اندر اگر ایسے اسکول نہیں ہے تو اس اسکول کے ذمہ داروں کو بلاؤ اور کہو کہ ہم اپنے بچوں کو تمہارے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، اس لیے نہیں بھیج رہے ہیں کہ وقت گزار کے آ جائیں، ہم اس لیے بھیج رہے ہیں اپنے بچوں کو تمہارے اسکولوں میں کہ ان کا فیوچر بنے، ان کی زندگیاں بنے۔ تم اپنے اسکولوں میں ایسا راستہ اور ایسا تعلیم کا ماحول پیدا کرو، جیسا مثلاً آپ کے کنال کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد جو اسکول ہے، باضابطہ علاقے کے ذمہ دار معتبر لوگ وہاں کے ذمہ داروں سے جا کر بات کریں کہ بھئی تعلیمی معیار اتنا بلند ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں تمہارے اسکول سے جب پڑھ کر نکلیں تو ان کے اندر اتنی قابلیت ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ وہ آگے اچھے سے اچھے کالج کے اندر جا کر اچھی ڈگریاں حاصل کر سکیں۔ اپنے علاقے کے اندر ایسے تعلیمی ماحول پیدا کرو۔ ٹیوشن کا علاقہ، ٹیوشن اگر نہیں ہے، ذمہ دار مل کر جو ہوشیار لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، جن کے اندر قوم کا درد ہے، انہیں چاہیے کہ اس چھوٹے سے علاقے کے اندر اپنے اس درد کو اس صلاحیت میں لگاؤ۔ پھر دیکھو گے اللہ تمہاری اس صلاحیت کو 10 سال، 15 سال، 20 سال کے بعد اللہ ضرور اس کے اندر جو ہے قوت اور طاقت دے گا، اور پھر تم دیکھو گے اسی علاقے کے اندر میں، اسی بستی سے، تمہارے محنت اور تمہاری قربانیوں سے تمہارے بچے جو ہے IPS اور IS بنیں گے، ضرور بنیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کوچنگ سینٹر نہیں ہے تو وہاں مضبوط کرنے کی کوشش کرو، ایسے ٹیچر کو اور ایسے ماسٹر کو لا کر بٹھاؤ کہ بھئی ہمارے بچوں کا مستقبل تیار کر۔ ابھی آنے والے انتخابات میں ظاہر سی بات ہے ہمارے عزت نفس سے کھیلنے کے لیے بہت سارے پلاننگ کیے جائیں گے، ہمیں بیچا جائے گا 2-2 ہزار، 3-3 ہزار، 5-5 ہزار میں ہمارے ایمانوں کو خریدا جائے گا۔ میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر آئندہ جمعہ کبھی بات کروں گا کہ بھئی ایسے موقع پر بجائے 2000 5000 لینے کے انہیں بٹھا کر سمجھاؤ کہ نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے علاقے کے لیے بھلا چاہتے ہیں۔ 2000 آپ نے لے لیا، 5000 آپ نے لے لیا، کتنے دن میں کتنے گھنٹوں میں خرچ ہو جائے گا؟ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ 2 گھنٹے 5 گھنٹے یا زیادہ مشکل 1 گھنٹوں میں خرچ ہو جائے گا یا 1 دن میں خرچہ ہو جائے گا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ لیکن وہی پیسے اگرچہ آپ نے قوم کی حفاظت کے لیے بلا کر ان کو سمجھا کر اگر آپ نے رکھا تو سن لیجئے اور سمجھ لیجئے آپ کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کے قوم کا بھی بھلا ہوگا۔ ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ سے دعا فرمائیں کہ ابھی سے فکر کریں کہ اللہ جو آنے والے انتخابات ہیں، جو آنے والا وقت ہے، اس وقت میں ہمارے مسلمانوں کے، قوم کے ہوشیار اور عقل مند لوگوں کو اللہ وہ طاقت اور اللہ وہ صلاحیت دے جو ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔